كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے دل کی تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرے قرآن کا بیان رہے یا الہی دور تمنا ہے اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت سلام کر جاؤں ہر قسم کی تعریفات تسبیحات تحلیلات کبریائی بڑیائی اس اللہ رب العالمین کے واسطے انگن تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان صاحب قرآن سید الاولین والآخرین امام کون ختم الرسول امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واسطے میرے انتہائی واجب احترام نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری مؤسسات مقربات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال والاکرام آج خطبہ جمعۃ المبارک کو میرے اور تمہارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ رب الجلال والاکرام کے اس بات کی دعا ہے کہ اللہ سن کے پھر سنا کے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان نے مخفی رکھی ہوئے، ہر چیز کو بڑی وضاحت نال بیان اللہ نے بیان فرما دیتا ہے۔
تاکہ انسان کل قیامت والے دن کسی بات کا عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ کہ میرے کو کوئی دستور والا کوئی نہیں آیا، کہ میرے کو کوئی دستور والا کوئی نہیں آیا، تاکہ انسان دنیا کے اندر اس چیز کو سامنے رکھے کہ اللہ کا قرآن سچ کہہ رہے ہے اور حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بڑی وضاحت سے یہ بات فرمائی ہے کہ میرا قرآن لا ریب قرآن ہے، کہ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑا قرآن اتارے اس کے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کیا میرے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دیتی جائے جو قرآن نے فرمایا ہے وہ سچ فرمایا، وہ اندر کسی قسم کی کوئی شک و شبہات نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے جو بیان فرمایا سچ ہے، حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر اعلان فرمایا میرے بھائی انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان غفلت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بڑی وضاحت نال اعلان کر رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، کیا لوگوں ایمان والو تھوڑا حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب ہے اور تسی غفلت والی زندگی بسر کر رہے ہو۔ جس وقت قرآن دی ایک آیت مبارکہ میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہوئی، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا یہ عالم سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کب کپیاں تاریاں ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس وقت عالم یہ سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر پوچھا کہ حضور کتنا وقت باقی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ٹائم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سورج اس وقت غروب ہونے والا ہے اور سورج کتنا ٹائم باقی ہے غروب ہونے کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی تھی اللہ کے پاک پیغمبر بقایا تقریباً آدھا گھنٹہ بقایا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا ٹائم سورج غروب ہونے ہے سمجھ لو کہ اتنا ٹائم باقی ہے میرا اور میرا حساب ہونے والا ہے۔ کیا مقصد کہ قیامت اتنی ٹائم کے اندر آنے والی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
جناب محمد رسول اللہ نے بات کہی، پھر صحابہ کرام نے سبحان اللہ اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر اجے تے بہت سارا حساب اور کتاب کے نشانیاں باقی نے، اور تسی یہ بات کہہ رہے ہو کہ حساب و کتاب کا وقت بڑا قریب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اوپر موت آ گئی، جنا موت آ گئی سمجھو ہوگا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگوں حساب و کتاب انسان کا ہونے والا ہے، ہر بندے کا حساب ہوئے گا، ہر انسان کا حساب ہوئے گا۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، اور اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اقترب للناس اللہ پاک نے فرمایا عدالت دنیا کی
حساب کتاب کرنے ہاں وہ جی دکان کا حساب کرنے ہیں نا کہ میں نفے کے اندر ہاں یا گھاٹے کے اندر نقصان کے اندر اگر نفے کے اندر اندر تو صحیح ہونا اگر میں وہ گھاٹا ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے پھر بندہ انسان پشیمان ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے پھر انسان سوچتا ہے میرا نقصان کیوں ہو رہا ہے اللہ اللہ آج بھی دنیا کے اندر کدے سوچیا سی کہ ساڈا فائدہ آخرت کا نقصان کتنا ہو رہا ہے دنیا کا فائدہ تے سوچیا آخرت کا گھاٹا کتنا گھاٹا ہو رہا ہے نہ نماز جماعت نہ پڑھی جا رہی ہے جمعے والے دن کتنا گھاٹا ہو رہی ہے رب کائنات کی قسم ہے سارا نقصان کتنا ہو رہا ہے اللہ اللہ آؤ ذرا سنتے چلے جاؤ میں تمہیں بات سمجھانا چاہنا کل قیامت کا دن آئے گا آنا کہ نہیں اچھی کھڑا ہے نا سب کا ایمان ہے اللہ پاک نے کی فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے جنہیں میں پچھلی جمعے بیان کر کے گیا 3 سوال حشر والے دن اللہ نے 4 سوال کرنے ہیں 4 سوالوں کا جواب اس بندے نے دینے وہ 4 سوال کیا ہے تیاری کرو مومنو انسانوں غور کرو ذرا رب کائنات کی قسم ہے اللہ کا قرآن کہنے اور میرے نبی کا سچا فرمان فرما رہے اللہ پاک نے بیان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم عبد اللہ پاک نے فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامہ اللہ پاک نے بیان فرمایا قیامت والے دن بندہ اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا اللہ اللہ جگے رہیں گے فرمایا میرے محبوب پیغمبر فرمانے آنی اساد ون عربائن جب تک انہیں 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا اللہ کے محبوب پیغمبر فرمانے فرمایا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دیتا اس وقت اللہ پاک انہیں قدم بھی نہیں ہلن دیں گے اللہ فرمانے میرے بندے انہیں 4 سوالوں کا جواب دے دیو اللہ فرمانے سب تو پہلا سوال ہوئے گا ان عمرہی بیما افناہو اللہ پاک فرمانے میں تیرے عمر عطا کی سی اللہ فرمانے تیرے عمر دیتی ہے اللہ کتنی عمر عطا کی ہے اسی بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ نے میں جناب پوچھنے والے کو پوچھیا فرمایا تیری عمر کتنی ہے بڑی خوشی نال کہتا ہے میری عمر 70 سال ہو گئی بڑی خوشی نال کہہ رہے ہیں خوشی نال میری عمر 70 سال ہے پوچھ رہا ہے کتنی عمر ہے کہتا میری عمر 70 سال 80 سال 90 سال یہ کہنا میری 100 سال آئے بچہ ہے بچہ غور کرنا اگر 100 سال عمر ہے 100 سال کا حساب دینا پڑے گا ان عمری بیما افنا 100 سال کا حساب دینا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا میرے محبوب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ارشاد گرامی ہے اللہ کو دعا کر اللہ پاک سانو پہلے کا حساب کتاب کے قابل نہیں اللہ حساب کتاب کے قابل نہیں ہے اللہ پاک فرمائے گا اذا حساب کتاب کرو 100 سال زندگی جیتی ہے کتنے بلا کر کے آئے اور جوانی ہے جوانی دے اندر آگے موبائل دے اندر ڈاٹا لگیا تیرا اپنا سارا ڈاٹا پچھلی ساری اپنا موبائل کا ڈاٹا کھول رہے کہ میری عمر کے اندر ہے میں کچھ کتے اللہ اللہ سابقہ ساری ڈاٹا کھول کے
واقعہ ایک چیزاں موجود سن کہ اللہ پاک قادر نہیں اس بات دے ہوتے کہ تیریاں ساریاں پچھلیاں ہسٹری کھول کے تیرے قیامت والے دن پیش کر دے. تو دنیا کر سکنا اللہ قادر نہیں کیا مطلب دکھائے گا, اللہ دکھائے گا. اللہ پاک کا قرآن کہہ دے جاؤ قرآن پڑھو سورہ بنی اسرائیل کا سپارہ کھول. اللہ پاک نے فرمایا میں ایک ڈاٹا کھول دے گا کہ تو دنیا کے اندر اپنے موبائل کے اندر اپنا فیس بک کے اندر پورا ڈاٹا بند کر سکنا ہے. اللہ پاک قادر نہیں, اللہ پاک بھی قادر کریم ہے. تیری پوری زندگی کی ہسٹری اللہ پاک نے فیس بک کے اندر محفوظ کر دیتی ہے. اور اللہ پاک نے دنیا کے اندر تیرے سمجھایا تیرے کہہ دیتا ہے. اللہ پاک نے کیا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا, اللہ پاک نے یاد فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ پاک نے دنیا کے اندر میں تیرے سمجھا دیتا ہے تیرا سارا ڈاٹا کھل جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ڈاٹا سارا کھول دے اور سامنے پیش کر دیتا جا رہا ہے. فرمایا پڑھتا جا تے شرمندہ جا, پڑھتا جا تے خود ہی فیصلہ کرتا جا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. میں دنیا کے اندر کی کر کے آیا, کتنے نمازاں پڑھیاں نے, کتنے بے حیائیاں کیتیاں نے, کتنے راب کم کیتے نے, کتنے راب کم کر کے آئے ہیں. اللہ پاک نے سارا ہی پتہ ہے. کیوں نہیں؟ اللہ نے تیرے کندھے ہوتے تیرے کندھے تے سارا کچھ کرامن کاتبین بٹھائے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے ہر لفظ بلفظ لکھا جا رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک نے سمجھا رہے ہیں. فرمایا دنیا کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے تے فرمایا اللہ پیش کر دے گا. فرمایا فیصلہ کر دے. اللہ پاک فرمانے پوچھ لو ہن تو آپ جنت دا وارث ہے یا جہنم دا وارث ہے. غور کر ذرا اپنے انسان زندگی تے غور کرنا چاہیے کہ میرا کتنا نقصان دنیا کے اندر ہو رہی ہے. ایک دکان جڑا مالی نقصان ہوئے وہ انسان کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. مالی نقصان کے اندر انسان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں؟ مالی نقصان ہوئے انسان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. جیڑا آخرت کا گھاٹا ہے وہ کی بنے گا. ہائے سوچ ذرا میرے بھائی, کل قیامت والے دن شرمندگی تو بچو تو انسان پچھتائے گا. ہائے افسوس, انسان دنیا میں آیا ہے کوئی مقصد لے کے آیا. اللہ پاک نے کی فرمایا, اللہ پاک فرمانے عمری بیما فنا, اگر اللہ نے عمر دیتی ہے کہ اللہ پاک نے کی کیا اولم نعمرکم ما لم یتذکروا بیمن تذکر وجاکم النذیر. کتنے برباد کر کے آئے ہیں, کیا تنا کوئی ڈران والا کوئی نہیں آیا. کوئی ڈران والا کوئی نہیں آیا. قرآن میرا کوئی نہیں آیا. اللہ پاک دا قرآن وعدہ یاد کر رہے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا
جس لئے انسان دنیا کے اندر بات سمجھ رہے کہ اللہ پاک فرمانے میں ایسے جنینہ ہو جہنم رسید کر دیتا جائے گا، اور اللہ پاک نے اس نے پوچھنا ہے کہ آدھنے وہ ڈراؤن والا کوئی نہیں ایسا ہے، علماء کرام کوئی نہیں ایسا ہے، کیا میری کتاب کوئی نہیں ایسی؟ اللہ پاک فرمانے میں میری کتاب کوئی ایسی کہتا ہاں اللہ جی تیرا قرآن میرے گھر میں موجود سی میں پردہ کوئی نہیں سی، اللہ فرمانے میرے مولوی کوئی نہیں ایسا ہے، فرمایا آئے ضرور سان پر میں سنتے قابل کوئی نہیں سی، فرمایا رب العالمین نے ہوتے اذان دی آواز آندی سی، فرمایا ہاں اذان دی آواز بھی ضرور آندی سی، پر میں نماز اذان دے سن کے میں جناب نماز نہیں جاندا سی، فرمایا دنیا دے اندر میرے کو آواز ضرور آندے سن، فرمایا فیس بک دے اندر اعلان ہوندا سی اج درس قرآن ہے، پر میں کہدا سی اے جگ میٹھا تے اگلا کس لیتا، میرے کو ٹائم نہیں سی، میرے کو سنن دا ٹائم نہیں سی، عمل کرن دا ٹائم نہیں سی۔ آج کی ہویا؟ آج پچھتاوا ہے میرے بھائی، اولم نعمرکم، زندگی نے اجڑ جانا ہے، زندگی نے تباہ ہو جانا ہے میرے بھائی، کاروبار بزنس سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا اپنی زندگی کو تباہ نہ کر دے، چند ایوز چند ٹکے دے ایوز چند پیسے دے ایوز اپنی زندگی کو برباد نہ کر۔ آئیو غور کرو، فکر کرو اپنی زندگی کا، چند لمحے دے ایوز اپنے آپ کو برباد نہ کر۔ سڑا نقصان ہو رہی ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، حقیقت بات ہے، اسی اپنے نقصان کا گزارا آج نہیں کی نظر کرو کریں گے، کوشش کرو جمعے والے دن آؤ، اول ٹائم اندر آؤ، تاکہ ساڑا نام اعمال کے اندر، ساڑا نام اعمال کے اندر، کتابوں کے اندر میرا تیرا نام آ جائے، انشاءاللہ تیرا بڑا فائدہ ہے۔ کتاب کے اندر تیرا نام اعمال اندر لکھا جائے۔ خطبہ شروع ہونے تو پہلے میرے بھائی کوشش کریا کرو، کوشش کرنا تیرا کام ہے۔ خطبہ شروع ہونے تو پہلے فرمایا فرشتے آ کے لکھ دے کون آیا ہے، پہلے کون آیا آئے کتنے جگہ تے موجود ہوئے نا بندہ، جناب تے پہنچنا ہے ٹائم تے پہنچنا ہوئے، تو فرمایا سب دیکھتے جاؤ دنیا کا ٹائم ہوئے پھر اللہ اللہ جہاز کا ٹائم ہوئے پیسے بھرے ہون جیسے ہوتے ادھا تو پونا گھنٹہ پہلے پہنچنے کہ میری ٹکٹ جائے نہ ہو جائے میرا دنیا دے، انہیں کہا ہاں جی پیسے بھرے ہیں جیسے جہاں سفر کرنا ہے ساروں ہوتے ادھا گھنٹہ پہلے پہنچنا چاہیے، کیوں؟ سارے پیسے لگے نے اسی اس واسطے اس جگہ تے ضرور پہنچنا ہے، کسی ایسا نہ ہوئے کہ سارے فلائٹ نکل جائے، ساری سواری نکل جائے۔ آئے افسوس کہ مسلمان کہ ساڑا نامہ اعمال کتاب کے اندر درج نہ ہوا، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں میرے بھائیوں مسلمانوں، غور کرو ذرا اپنا نامہ اعمال اپنے کتاب کے اندر درج کراؤ، میرا کل قیامت والے دن تیرے کام آئے گا، کل قیامت والے دن تیرے کام آئے گا میرے بھائیوں، کوشش کرو فرمایا جمعے والے دن اپنا نامہ اعمال درج کتاب کے اندر درج کرو تاکہ تیرا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ کو دعا کرنے فرمایا میرے بھائیوں غور کرو، جنہیں اپنا نامہ اعمال درج کرا لیا انشاءاللہ وہ پھر بس سے سوار ہو جائے گا، جہاز سے سوار ہو جائے گا، پھر ہم جنت دی ٹکٹ بھی مل جائے، جنت دی ٹکٹ۔ یہ سمجھو کہ سر معمولی بات نہیں، یہ جنت دی ٹکٹ ہے، جہاں تھوڑا نامہ اعمال تھوڑی کتابیں زندگی کے اندر ایک کدے کو جا رہے ہیں، کتاب دے اندر نام درج ہو جایا، ایڈے اندر نامہ اعمال رب دے ہاں پوچھے، اللہ دیکھے گا کہ کیڑا کیڑا میرا بندہ میرے گھر کے اندر آیا ہے، فرمایا پھر اللہ اس کو جنت دی ٹکٹ ادا کر دے گا، اور جنت دی ٹکٹ ادا کرے گا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو غور کرو، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، بار بار اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وقت بڑا
يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللہ اسی حساب کی کتاب دینے کے قابل نہیں، اگر حساب کتاب ہو بھی جائے اللہ تیرا حساب آسان کر دے، اللہ حساب کتاب آسان کر دینا، اللہ حساب کتاب آسان کر دینا۔ اللہ تو قادر کریم ہے، اللہ سے تیرے بندے نا، اللہ تیرے گناہگار صحیح، اللہ سے ہٹار صحیح، اللہ سے تیرے بندے گناہگار صحیح، سے ہٹار صحیح، اللہ اپنے بندے دے، اللہ مہربانی کرنے والا ہے، تیرا فیصلہ ہے کہ میں اپنے بندے نال اپنی تیری ماں بھی تیرے نال 70 گنا زیادہ پیار کرنا۔ اللہ ماں تے اپنے بچے نہ بڑا پیار کر دیئے، ماں اپنے بچے لوگ گنڈا بھی چوبنا برداشت نہیں کرتی، اللہ تو کہ برداشت کرے گا اپنے بندے نو اگ دے اندر سٹن واسطے۔ اللہ اپنے بندے نو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ اپنے بندے نو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ حساب کتاب دے کالا قابل نہیں، اللہ سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جو بقایا ہے انشاءاللہ تیرے چیزاں بقایا رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی میں بیان ہوئے گا۔ اللہ تو دعا کرنے ہیں اللہ پاک ساری اگلی منزل آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک بر الرؤوف الرحیم۔